बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। फिर खबर यह है कि इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला एक बार फिर मौखर कर दिया गया है। और यह खबर पाकिस्तान की अदालत के उस जज ने जो ये फैसला लिख रहा है उसकी तरफ से जारी नहीं की गई, बल्कि ये खबर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के करीब जितने भी सहाफ़ी हैं आपको ये सुनाते हुए नजर आएंगे। कुछ ने तो यहां तक लिखा कि अभी मजीद 8 से 10 दिन लगेंगे, फैसला लिखा जा रहा है और मजीद वक्त दरकार है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा होगी या नहीं होगी, पाकिस्तान में बच्चा बच्चा ये जानता है कि ताकतवर हल्के इमरान खान को हर सूरत इस केस के अंदर भी सजा जो है दिलवाएंगे और हुकूमत ऑटोमेटिकली एक बेनिफिशियरी इस फैसले की और वो भरपूर तरीके से इसके ऊपर कैपिटलाइज करेगी। लेकिन क्या चीजें इतनी ही सादा हैं? टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जजेस की तैनाती का मामला एक तरफ और फिर इसके साथ साथ मुज़ाकरात दूसरी तरफ चल रहे हैं। अब ये जो टाइमलाइन है मफादात की और इस केस का फैसला क्यों नहीं आ रहा और इसमें क्यों डिले किया जा रहा है, इसकी कुछ वजूहात हैं और ये टाइमलाइन मैं आपके सामने रख देता हूं। एहतसाब अदालत के जज जी नासिर जावेद राना साहब ने ये फैसला जो है वो कल सुनाना था, यानी पीर वाले दिन। अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया और पहले 23 दिसंबर को केस का फैसला सुनाए जाने की तारीख जो मुकर्रर की जाती है। बाद में इस तारीख को मुलतवी कर दिया गया और 6 जनवरी तारीख मुकर्रर की गई और अब 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला दोबारा से मौखर करने की खबरें आपको गर्दिश करती हुई नजर आएंगी। व्यूअर्स, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला अब कल नहीं सुनाया जाएगा और फैसला सुनाए जाने की नई तारीख से मुतल्लिक वकला को कल ही आगाह किया जाएगा, क्योंकि इसमें तरीकाकार ये होता है कि जब आप डेट अनाउंस कर देते हैं तो अदालत या तो उससे पहले वकला को बुलाकर बता दे कि हम कल फैसला नहीं सुना रहे, अभी हमें मजीद वक्त दरकार होगा, फैसला लिखा जा रहा है। और यह भी मुमकिन है कि नई तारीख को उसी दिन जिस दिन के लिए इसे केस रखा होता है महफूज फैसला सुनाने का, आप उस दिन भी इसको अनाउंस कर सकते हैं। इससे पहले हसन अयूब ने एक ट्वीट किया जी और उन्होंने कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला 6 जनवरी को भी नहीं सुनाया जाएगा। फैसला तहरीर करने में मजीद 8 से 10 दिन लग सकते हैं, यानी फैसला 13 या 14 जनवरी को आ सकता है। साकिब बशीर चूंकि इस्लामाबाद की कोर्ट्स को बहुत एक्सटेंसिवली कवर करते हैं, अडयाला जेल में भी इनका मुतादिद बार आना जाना रहा, इमरान खान के केसेस को अडयाला जेल में भी कवर करते हैं। अब उनकी तरफ से इस केस की जो असल हकीकत है ये कौम के सामने रखी गई और फिर मैं कुछ चीजें आपके साथ व्यूअर्स जो मेरा एक तजर्बा रहा है अदालती बीट के हवाले से ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। साकिब बशीर साहब भी लिखते हैं जी कि अदालती एहलकार जो जज के हवाले से इस किस्म की खबर को कंफर्म कर सकते हैं, उनकी तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आ रही। जो मोस्ट रेलिवेंट बंदा होता है और उनके मुताबिक अभी तक फैसला मौखिर होने के हवाले से जज साहब ने उन्हें कोई पैगाम या हुक्म जो है वो नहीं दिया। अब इसके अलावा कौन से ऐसे लोग हैं जिनका हवाला देकर खबर दी जा रही है कि जनाब फैसला कल मौखिर हो रहा है। आखिरी बात यह है कि फैसला मौखिर ही होने का इम्कान है, लेकिन हम इस वक्त तक मौखिर इस फैसले को नहीं कह सकते जब तक अदालत की तरफ से कंफर्मेशन बाकायदा तौर पर ना दे दी जाए। होता सर ये है कि जब अदालत किसी भी ग्राउंड के ऊपर किसी भी फैसले को सुनाने के लिए मजीद वक्त मांगती है तो इसको अनाउंस किया जाता है और ये फैसला जो है ये तहरीरी तौर पर जारी किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये लोग कौन हैं जिन्हें फैसला लिखा जा रहा है और पल पल की खबर है, कितने दिन मजीद लगेंगे ये भी जज साहब की जो कैपेसिटी है उस हवाले से बता दिया गया और कितना वक्त दरकार होगा, किस दिन सुनाया जाएगा, मुसलसल आपको ये तमाम रिपोर्टर्स जो खबरें दे रहे होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोग हैं जो मुसलसल पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को इस हवाले से ब्रीफ कर रहे हैं और फिर पाकिस्तान के मीडिया पर ये खबरें चलवाई जा रही हैं। बरतानिया के अंदर प्रोसिक्यूशन ने कितने दिन लेने हैं केस को प्रोसिक्यूट करने के हवाले से ये पहले से तय कर लिया जाता है और फिर इसके साथ साथ जिस दिन फैसला सुनाया जाना है, फर्द जुर्म आयद होनी है, इस तारीख का भी तयन किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि दिल करेगा जज साहब का तो सुना देंगे, फैसला लिख रहे हैं, मजीद वक्त दरकार चाहिए। हर डेट को पहले से तय किया जाता है। वकील जी खालिद यूसुफ चौधरी साहब, उनके मुताबिक अलकादिर केस का कल फैसला सुनाए जाने या ना सुनाए जाने की बाबत अभी तक लीगल टीम को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह नहीं किया गया और अभी तक हमें अदालती अमले की जानिब से आगाह नहीं किया गया कि कल समात अडयाला जेल में होगी या फेडरल जुडिशियल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में होगी। होगा ना कि अगर फैसला सुनाना है तो ऐन मुमकिन है कि इसे
آپ اڈیالہ جیل میں سنائیں، چونکہ عمران خان اور بشرا بی بی کی موجودگی میں فیصلہ سنایا جائے گا، اور اگر آپ نے اسے ڈیلے کرنا ہے اور نئی تاریخ دینی ہے تو اس کے لیے اڈیالہ جیل کے دروازے کھلنا ضروری نہیں ہے. یہ جوڈیشل کمیشن کے اندر ہی جج صاحب جو ہیں یہ آرڈر جاری کر دیں گے کہ ابھی ہمیں مزید وقت درکار ہے. پھر وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ ہماری عدلیہ اور لیگل سسٹم کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس فیصلہ سنانے کی تاریخ تبدیل ہوئی یا نہیں. میڈیا اور سوشل میڈیا پر تو چل کر پرانا ہو چکا کہ کل فیصلہ نہیں سنایا جائے گا، لیکن جن کے خلاف کیس ہے ان کو عدالتی عملے نے اس تبدیلی سے متعلق کچھ نہیں بتایا. یعنی عدالتی عملہ کنفرم نہیں کر رہا کہ کل فیصلہ سنایا جائے گا یا نہیں سنایا جائے گا. اور اب اگر تاریخ تبدیل ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ سلمان اکرم راجہ نے جی اس حوالے سے کچھ باتیں کہی ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ القادر کیس میں حکومتی وکلا نے تسلیم کیا کہ عمران خان کو 1 روپے کا فائدہ اور حکومت کو دھیلے کا نقصان نہیں ہوا. یہ برطانیہ میں ثابت نہیں ہوا تھا کہ پیسہ ریاست پاکستان کا ہے، لیکن پھر بھی یہ پاکستان آ گیا. عدت، سائفر، توشہ خانہ، تمام مقدمات میں عدالتی نظام کو محض سیاسی دباؤ کے لیے استعمال کیا گیا. لیکن سوال یہ بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے صحافیوں کو پہلے کیسے خبر ہو جاتی ہے کہ فیصلہ ملتوی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ فیصلہ ملتوی کیوں ہوگا؟ ہائی کورٹس میں ججز کی جو تعیناتی کا معاملہ ہے، آپ کو اس تناظر میں بھی اس کیس کو دیکھنا ہوگا. چیف جسٹس پاکستان یحییٰ افریدی نے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس 17 جنوری کو طلب کیا ہوا ہے، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتیوں پر غور ہوگا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں 4 ایڈیشنل ججز کے لیے 19 نام جوڈیشل کمیشن کو بھجوا دیے گئے ہیں، اور بھجوائے گئے ناموں میں 3 ڈسٹرکٹ سیشن ججز ہیں اور 1 ایڈیشنل سیشن جج کا نام بھی اس میں رکھا گیا ہے. اب یہ نام اور یہ ہیرے کون ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بھجوائے گئے ناموں میں ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور صاحب ہیں، اس کے ساتھ ساتھ راجہ جواد عباس ہیں، اور اس کے علاوہ سیشن جج اعظم خان اور شاہ رخ ارجمند کا نام بھی اس لسٹ میں شامل ہے. اور اب آپ کو پتا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں؟ یعنی دلاور صاحب وہ ہیں جنہوں نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو 3 سال کی سزا سنائی تھی. اگر یہ شخص جج بن جاتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اور اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ گئی اور اس نے سنی، تو پھر جسٹ امیجن کریں کہ یہ فیصلے کے اوپر کس طرح سے اثر انداز ہوگا. کہ گو کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک جج جس نے پہلے سے ہی اپنا فیصلہ اور ذہن بتا دیا، ہائی کورٹ کے اندر اس جج کو یہ کیس نہیں سننا چاہیے. میرے نزدیک یہ ایک بددیانتی ہوگی، لیکن اس کے اوپر رولز کو دیکھنا ہوگا کہ کیا کوئی ایسا جج جس نے لوور کورٹ کے اندر یعنی ٹرائل کورٹ میں ایک کیس کا فیصلہ دیا، ایک شخص کو سزا وہ سناتا ہے جیسے بھی اس نے سنائی، تو کیا ایپلیٹ جو ٹریبونلز ہیں یعنی جو پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر یہ کیس جاتا ہے، وہاں پر بینگ اے جج آف ہائی کورٹ وہ اس کو سن سکتا ہے یا نہیں سن سکتا. اور اس کے بعد عمران خان کو اگست میں زمان پاک سے گرفتار کیا گیا، اور اسی کیس میں ان کی نااہلی بھی ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہو. اور اس کے بعد باری آتی ہے شاہ رخ ارجمند کی. یہ وہ جج ہیں جو اس وقت اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کا کیس سن رہے ہیں، اور اس کیس کے اندر نجم سیٹھی اور اسٹیبلشمنٹ کے قریب جتنے بھی صحافی سمجھے جاتے ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کو سزا ہوگی، کیونکہ اسی طرح کے پہلے کیس میں جج ہمایوں دلاور نے بھی انہیں سزا سنائی. جج ہمایوں دلاور کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، یہاں پر جب آئے تو پاکستانی اوورسیز کمیونٹی نے ان کا کس طرح سے استقبال کیا، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے ان کا استقبال کیا ان کے خلاف پاکستان کے اندر کارروائیاں بھی ہوئی اور سخت قسم کے بیانات بھی جاری کیے گئے. تو اب جسے سنبھال کر دیار غیر میں بھی رکھا گیا، اس کو پروٹوکول دیا گیا، اب اسے جج بنانے کا وقت جو ہے وہ ہوا چاہتا ہے. ویورز، اس ساری صورتحال میں پہلے یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کون سے نام اسلام آباد ہائی کورٹ آتے ہیں. یقینی طور پر وہی جج آئیں گے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہوں گے، اور اسی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بھی موجودہ ججز میں سے ہی ہوگا یا نہیں ہوگا، اس چیز کا بھی فیصلہ ہوگا. اور وہ ججز میں سے جو خط لکھ چکے ہیں کم از کم اس کو تو چیف جسٹس بنانے سے ہی رہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عامر فاروق صاحب کو جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان لے جایا جائے گا، اور خط ایک بہت ہی زیادہ میٹر کرتا ہے ان ججز کا جنہوں نے لکھا، کیونکہ اب تو وہ ڈسپلن اور پھر جو پروٹوکول تھا، جو سینیورٹی والے معاملات تھے وہ نہیں ہیں. یہ بھی خیال کیا جا رہا ہے کہ این ممکن ہے کسی جونیئر جج کو سینئر جج یعنی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ لگا دیا جائے، اور پھر اس میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا کسی ایڈیشنل جج کو ترقی دے کر چیف جسٹس بنایا جا سکتا ہے. ایڈیشنل جو اس کا ٹائم ہے ایز اے جج آف اسلام آباد ہائی کورٹ، اس کا ٹائم کتنا ہوگا، اور وہ اپنا ٹائم پورا کرتا ہے، کنفرم ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اسے چیف جسٹس لگا دیا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک ٹائم، اس اینگل سے بھی آپ کو اس پورے کیس کو دیکھنا ہے.
यूं ट्रायल कोर्ट से सजा होने के बाद जो भी केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएगा वो नए जजेस के सामने लगाया जाएगा और फिर सजा बरकरार रखी जाएगी या केस को लंबे अरसे तक खींचा जाएगा। मुझे अभी भी ये लगता है कि बाय लॉ देखना पड़ेगा कि रूल्स क्या कहते हैं। बाय लॉ वो जज जिसने ट्रायल कोर्ट के अंदर सजा सुनाई हो या केस सुना हो वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाकर, चूंकि उसका जहन, उसने तो अपना पहले ही जहन बता दिया कि उस केस के हवाले से क्या है, तो देखना ही होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से किस किस्म का फैसला इस हवाले से आता है। और फिर आपको ये भी खबर दें कि ज़ल्मे खलीलजाद ने एक ट्वीट किया जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान को नए आगाज की जरूरत है, आगाज इमरान खान की आजादी से होना चाहिए। पाकिस्तान में वो तमाम सहाफ़ी जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं या किसी खास किस्म का बयानिया आपको बनाते हुए नजर आएंगे, वो भी अब कहने पर मजबूर हो गए कि इमरान खान को जेल से निकालो और निजाम को आपने अगर चलाना है तो इमरान खान की रिहाई को एजेंडे में आपको शामिल करना पड़ेगा। पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के बगैर आपके साथ ताउन के लिए तैयार नहीं है। आप कब तक ये फेक न्यूज का ढंढोरा पीटेंगे और ड्रामा रचाएंगे कि देखें जी पाकिस्तान के अंदर फेक न्यूज बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान की अवाम को गुमराह किया जा रहा है। आप आज अगर एहसन इकबाल की ट्वीट उठाकर देखें तो उसमें उन्होंने क्लेम किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने नौजवानों को गुमराह कर दिया। तो सरकार, अगर इमरान खान ने गुमराह किया और चोर चोर के नारे उनसे लगवाए तो आप ये काम करें कि पाकिस्तान की अवाम को सीधे रास्ते पर ले आए और साबित करें कि आप चोर नहीं हैं। और आपसे मुराद वो तमाम लोग जिन्होंने पाकिस्तान का पैसा चोरी किया, बाहर जदादें लाकर बनाई, अपार्टमेंट्स खरीदे, बड़े बड़े लंबे लंबे महल यहां पर बनाए गए, लेकिन जब सवाल पाकिस्तान की अदालतें आपसे पूछती हैं आपके लीडरान से तो इसका जवाब नहीं मिलता। तो पहली बात यह है कि वो तमाम लोग जो आपके कबीले से ताल्लुक रखते हैं, यानी आपकी जमात से जिनका ताल्लुक है और जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर करप्शन की, पैसा बाहर आया और अगर करप्शन नहीं की तो साबित कर दें। आज पाकिस्तान की अवाम आपसे फिर दोबारा ये सवाल करती है कि ये बता दिया जाए कि एवनफील्ड अपार्टमेंट्स किसके हैं और एवनफील्ड अपार्टमेंट्स का पैसा कहां से आए। इसका जवाब कभी भी पाकिस्तान की अवाम को नहीं मिला। इसलिए ये जो ज़ल्मे खलीलजाद कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान को एक नए आगाज की जरूरत है और वो इमरान खान के बगैर मुमकिन नहीं है। सिस्टम जब तक रीसेट नहीं होगा ना और रीबूट नहीं करेंगे, हम तरक्की की मनाजिल तो सर बहुत दूर की बात है, हम ये तरक्की का सोच भी नहीं सकते। और हमें बड़े बड़े ख्वाब जो हैं वो दिखाए जाते हैं, उड़ान पाकिस्तान। ये उड़ान पाकिस्तान नहीं है, ये उड़न तख्ता है जो आपने बनाने की कोशिश की। और अगर आप वहां पर भी जो फिगर्स हैं उन्हें आप चेक करें तो बहुत ही अलार्मिंग किस्म के फिगर्स आपको मिलेंगे। और वो लोग जो बीट करते हैं जी कॉमर्स की, अगर आप उनकी जुबानी सुने तो आपको ये हकीकत वो बताते हुए नजर आएंगे। मिसाल के तौर पर एक टारगेट ये रखा गया इस इंडस्ट्री के हवाले से कि हमने ये हमारे अहदाफ हैं और इसे हम अचीव करेंगे। आप क्या पाकिस्तान के अंदर 1 लाख ग्रेजुएट्स हर साल आईटी सेक्टर के अंदर पैदा कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। क्यों? पाकिस्तान के अंदर आपने इंटरनेट को बंद कर दिया। और आईटी इंडस्ट्री कैसे फ्लरिश करेगी जिसकी लाइफलाइन जो है इंटरनेट, जिसे आप पाकिस्तानियों को देने को तैयार नहीं। और फिर ये जो 2 लाख के करीब आपने सालाना ग्रेजुएट्स निकालने, ये कैसे मुमकिन होगा? यानी आप कौन को बेवकूफ बना रहे हैं। आप कहते थे ना कि कहां है वो 6 लाख नौकरियां। तो सर ये जो ग्रेजुएट्स हैं जो आपने सिर्फ यूनिवर्सिटियों से निकालने थे, कम से कम आप यही 5,000 ही निकाल के दिखा दें। और क्या नौजवान पाकिस्तान के अंदर अपना वक्त इस तरह से जाया करेगा? कभी भी नहीं करेगा कि इंटरनेट चल नहीं रहा, इंडस्ट्री है नहीं, वो पढ़कर निकलेगा तो आप उसको कहां पर जो है जॉब देंगे, क्योंकि आईटी सेक्टर तो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया। और फिर ये भी देखें कि इस मुल्क का अलमिया क्या है। हमें बार बार ये कहा जाता है जी कि हम पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे, लेकिन आपके करतूत तो होने चाहिए। इस मुल्क के अंदर आईटी में 5 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स आपने ये हदफ जो है वो तय कर लिया, लेकिन आप जब 38 अरब रुपए की फायरवॉल लगा देंगे तो क्या ये आप अहदाफ हासिल कर सकते हैं? सर आप कभी भी नहीं कर सकते। और मैं आपके सामने ना एक चीज और भी रख देता हूं, और ये इसी से रिलेटेड है। जब एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया जाता है ना तो वहां पर भी इसी किस्म की बातें हुई कि दहशतगर्दी से हमने बचाना है, सरमायाकारी पाकिस्तान में आएगी, बॉर्डर्स को सिक्योर करें। और दहशतगर्दी कितना बड़ा नासूर है, पाकिस्तान को इसने तबाह करके रख दिया। सर हम ये बातें सारी जानते हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान की आवाम को मियां शहबाज शरीफ या हुकूमत या उनके प्यार करने वाले कोई हमें ये बताना पसंद करेगा कि 250 के करीब शहादतें हुई, चाहे लोग इधर से मरे चाहे उधर से मरे, चाहे इनकी गर्दनें कटें या उधर से काटी जाएं, वो पाकिस्तानी थे। रियासत कहां पर है? क्या पाकिस्तान की रियासत ने यह सवाल किया
کہ ان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. آپ نے ایک طرح سے لائسنس دے دیا کہ ٹھیک ہے آئندہ نہ کرنا اور جاؤ آج کے بعد جو ہے صلح کر لو اور اچھے بچوں کی طرح رہنا. یہی ہوا نا, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہوا. 250 اموات ہو گئی جی. اور ریاست یہ کہتی ہے, یعنی پنجاب میں بیٹھے ہوئے لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ کرم کے اندر کیا ہو رہا ہے, کے پی کی حکومت کیا کر رہی ہے. پھر سندھ میں بیٹھے ہوئے لوگ جب وہ احتجاج کے لیے لوگ نکلتے ہیں تو آپ مقابلے میں لوگوں کو اتار کر اس احتجاج کو نکام بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو پاکستان کو خدا کے لیے تقسیم کرنا بند کر دیں. اور اس کا نا ایک اور اینگل بھی ہے, وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا اور وہاں پر بار بار دہشت گردوں کی بات ہو رہی تھی, اور پھر ایک خبر یہ بھی نکلی ہے کہ علی امین گنڈا پور اور شہباز شریف صاحب جو ہے وہ آمنے سامنے آ گئے. اس کا کیا تعلق ہے اس پورے سینیریو کے ساتھ جو آپ نے اہداف مقرر کیے, اور یہ جو فیک نیوز کا ایک ڈھنڈورا اور ڈرامہ پیٹا جاتا ہے, اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ایپیکس کمیٹی کا جی اجلاس تھا. آرمی چیف کی موجودگی میں شہباز شریف نے جب کہا کہ 26 نومبر کو کوئی گولی نہیں چلی تو اس پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا برہم ہو گئے اور شدید تلخ کلامی دیکھنے میں آئی. علی امین گنڈا پور نے کہا کہ ہمارے 13 لوگوں کی جانیں گئی, کئی زخمی اور کئی لاپتہ ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ گولی نہیں چلی. بعد ازاں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف کی جانب سے جیسے بات کی گئی وہ نامناسب ہے. وزیر اعظم کی جانب سے اس طرح کے بیانات قابل افسوس ہیں اور اس ملک کے لوگوں پر گولیاں برسائی گئی. اچھا, اب یہ سب کچھ ہو رہا تھا, شہباز شریف صاحب خوش کر رہے تھے کہ دیکھیں جی میں نے کیسا ان کو تن کے رکھا ہے, اور دوسری طرف جو پیغام پاکستان کے طاقتور حلقوں کو جانا تھا کہ گولی چلی, جو لوگ ذمہ دار ہیں جنہوں نے گولی چلائی ہم ان سے مخاطب ہیں, اور یہ پیغام ان لوگوں کے لیے, اور علی امین گنڈا پور نے یہ پیغام دیا. ویورز, ایسی جتنی بھی میٹنگز ہوتی ہیں, شہباز شریف صاحب کا جو کام تھا انہوں نے کیا, لیکن یہ کام پاکستان میں ایپیکس کمیٹی کا نہیں تھا کہ آپ کسی ایک جماعت کو پن پوائنٹ کر لیں اور اس کے حوالے سے اعلامیہ بھی جاری ہوں, اس کو ہی آپ رگڑا لگائیں. دیکھیں یہ ایک پریشر کوکر بن چکا ہے. پورا ملک جو ہے ہر طبقے کو دبایا جاتا ہے. وہ صحافی جو میرٹ پر سوال کرتے ہیں اسے سوال نہیں کرنے دیا جاتا. جو کریڈیبل صحافی ہیں ان کو خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آج کے بعد تم نے یہ سوال کرنا ہے, اور وہ بیچارہ سوال نہیں کرتا تو اس کی آپ نوکری کے پیچھے پڑتے ہیں. کوئی جینوئن سوال کرے تو آپ اس کی نوکری کو ختم کروا دیتے ہیں, اور پھر کہا جاتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے نا کہ میری شکایت کا مطلب کیا ہے. یہ سب کچھ ہم نے پاکستان کے اندر ہوتے ہوئے دیکھا. میں نے ویورز اپنے جرنلزم کے کریئر میں بہت ساری نوکریاں جو ہیں وہ آتے جاتے لوگوں کی دیکھی, اور خود بھی میں اس چیز کا مجھے ایک طرح سے وکٹمائز کیا گیا. پاکستان کے اندر لوگوں کو موقع دیں, پھر اگر آپ موقع نہیں دیں گے نا تو نظام پریشر کوکر کی طرح پھٹ جائے گا. پاکستان کے اندر یہ لیبل کرنا کسی کو کہ جناب یہ جھوٹا ہے, یہ فیک نیوز ہے, یہ پروپیگنڈا, یہ بہت آسان ہے. لیکن حکومت کب تک یہ کام چلائے گی؟ الٹیمیٹلی آپ کو اکانومی کے نام پر جو آپ نے پورا کھیل رچایا ہے آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا. پاکستان میں عوام جب نوکریاں انہیں نہیں ملیں گی, روزگار نہیں ملے گا, پاکستان کی عوام ان کے بچوں کے مستقبل سیکیور نہیں ہوں گے, روٹی روزی پوری نہیں ہوگی, پھر وہ آپ کا گریبان پکڑیں گے. کب تک پاکستان کے میڈیا کو کھلا کھلا کر آپ اپنا جھوٹا بیانیہ بنائیں گے, اور یہ کہنا خدا کے لیے بند کر دیں کہ جو آپ کے خلاف بات کرے آپ اسے کہیں کہ جناب یہ پروپیگنڈا باہر سے بیٹھا کر رہا ہے, یہ فیک نیوز ہے, یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور سالمیت کے خلاف جو ہے نعرے لگا رہا ہے. یہ صرف کچھ دنوں کی آپ کی حکومت تو بچ جائے گی, لیکن ہمیشہ آپ عوام کے درمیان جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے آؤٹ ہو جائیں گے. احسن اقبال صاحب نے کہا نا کہ پوری نسل کو گمراہ کیا گیا, ہر کسی کی زبان پر چور چور کا لفظ چڑھا دیا گیا. تو سر ثابت کریں کہ وہ لوگ جن کو چور چور کہا جا رہا ہے وہ چور نہیں ہیں. آج بھی سوال ہے کہ جائیدادیں کس کی ہیں, اور یہ سوال کا جواب پاکستان کی عوام جو ہے اس کا منتظر آج بھی آپ کو نظر آئے گی. دو چیزیں اور بھی بڑی امپورٹنٹ ہیں, اور آئی ٹی سیکٹر کے حوالے سے شرمیلا فاروقی صاحبہ بولی اور انہوں نے کچھ الفاظ کہے, اور انہیں بھی کبھی کبھی یاد آ جاتا ہے کیونکہ یہ ایسے ایشوز کو اٹھاتے ہیں جو پاکستان کی عوام کے دل کے قریب ہے. کرتے کچھ نہیں ہیں, صرف اٹھاتے ہیں اور اپنا الو سیدھا کرتے ہیں. لیکن جو باتیں انہوں نے کہی وہ کہتی ہیں کہ ایسے کون سے تھریٹس ہیں, انٹرنیٹ کے ذریعے کون سے حملے ہو رہے ہیں. شرمیلا فاروقی بھی پریشان, اور اہم سوالات. پاکستان میں ای کامرس تباہ ہو گیا, آئی ٹی سیکٹر تباہ کر دی, اور کمپنیز بند ہو رہی ہیں, انٹرنیشنل کلائنٹس جا رہے ہیں, اور وہ زیادہ دور نہیں ہمسایہ ممالک میں جا رہے ہیں, اور میرے گھر میں نقصان ہوا ہے تو مجھے پتا ہے. اور شرمیلا فاروقی نے یہ بات کی تو کرے نا حکومت ان کو بھی اندر, اور کر دیں ان کے اوپر بھی ایک مقدمہ دائر, اور کہے کہ دیکھیں یہ ہمارے اتحادی ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہیں ہمارے خلاف باتیں کر رہے ہیں. اگر یہ بات پاکستان میں کوئی صحافی کرے گا نا تو اس کے خلاف ایک محاذ کھول دیا جائے گا, اور ایسے لوگ جو ہیں وہ اتار دیے جائیں گے میدان میں, جو یہ تمام آپ کو ایک جواب حکومت کی طرف سے دیتے ہوئے نظر آئیں گے. ابھی آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ حکومت
کہ اتحادی اب ان کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ الو سیدھا کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے. شازیہ مری نے سخت الفاظ استعمال کیے اور آہستہ آہستہ یہ بیانات آ رہے ہیں. گورنر پنجاب جو تھے وہ پنجاب میں مریم کی حکومت پر تابڑتوڑ حملے کرتے ہیں, یا یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ کوئی بات کرتے ہیں, سندھ سے بات ہوتی رہتی ہے. لیکن اب شازیہ مری نے کیا کہا, وہ یہ کہتی ہیں کہ وفاقی حکومت متواتر ایسے فیصلے کر رہی ہے جن کے حوالے سے اعتماد میں نہیں لیا جاتا. پاکستان میری ٹائم اینڈ سی پورٹ اتھارٹی کے قیام پر اعتماد میں نہیں لیا گیا. شاید مسلم لیگ نون کو اس بات کا ادراک نہیں ہے. اتھارٹی کے قیام کے فیصلے پر حکومت سندھ اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں کو بے خبر رکھا گیا. جس دن حمایت ختم کر دیں گے وفاقی حکومت بھی ختم ہو جائے گی. کافی وقت سے یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلایا جائے, لیکن 11 ماہ گزر گئے, آپ نے یہ اجلاس نہیں بلایا. آئین کی مستقل اور کھلی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. سر ہن تاڑے کارنوں اگ لگی یا آپ کے حقوق جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں تو آپ کو آئین یاد آ گیا, لیکن اس ملک کے اندر آئین کے ساتھ کیا کیا کھلواڑ آپ لوگوں نے نہیں کیے, اور آپ کی جماعت اس کے اندر شامل تھی. 26ویں آئینی ترمیم یہ کوئی پاکستان کی عوام کی خدمت نہیں ہوئی, بلکہ جنہوں نے آپ کو حکومت خیرات کی آپ نے ان کی خدمت کی ہے, اور ایک طرح سے یہ ان لوگوں کو نوازا گیا. آپ کی طرف سے سسٹم کے اندر رہتے ہوئے آپ کمپرومائز ہو گئے اور 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی اس ملک کے اندر. پاکستان میں نظام عدل کمپرومائز ہو گیا. دلاور اور شاہ رخ جیسے ہی آپ کو اب ججز ملیں گے جو اس نظام کو مزید کمزور کر دیں گے اور کسی اور کے نقش قدم چلتے ہوئے تاریخی فیصلے دیں گے. اور یہ تاریخی سنہری تاریخ نہیں ہے بلکہ ایک سیاہ تاریخ ہے جو یہ جج لکھنے کے لیے آ رہے ہیں. ویورز میں آپ کو ایک خبر اور بھی دے دیتا ہوں, اور یہ ایک انسیڈنٹ ہے جو آج پاکستان میں اس حوالے سے رپورٹ کیا گیا ہے. اور یہ کس نے رپورٹ کیا ہے؟ وکیل ہیں جی خالد یوسف. وہ کیا کہتے ہیں؟ خالد یوسف صاحب یہ کہتے ہیں, القادری ٹرسٹ کیس کے اندر یہ جاتے ہیں اور یہ عمران خان کے وکیل ہیں. انہوں نے ایک انٹرسٹنگ جو واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا اور پھر انہوں نے اس واقعے کو, موبائل چوری کو کس کے ساتھ جوڑا ہے. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ القادر کیس کی گزشتہ سماعت کی پیر کے بعد 23 دسمبر کو فیض آباد راولپنڈی کے مقام پر بزور خنجر کی نوک پہ میرا آئی فون موبائل چھین لیا گیا, جس کی رپورٹ بھی تھانہ I9 اسلام آباد میں درج کروائی تھی. اور آئی کلاؤڈ سے لوکیشن ٹریکنگ کے لیے فائنڈ پہ لکھا تو پتا چلا کہ یہ فون جو ہے وہ پڑوسی دیش میں کہیں بھارتی ریاست چھتیس گڑھ, وہاں کی ریاست ہے جی کوئی چھتیس گڑھ, اتر پردیش اور مدھیہ پردیش کے درمیانی علاقے میں آن ہوا ہے. سنا تھا کہ سمگلنگ افغانستان کے راستے ہوتی ہے, مگر یہ بھارت کے ساتھ خفیہ راستے کب سے کھل گئے. اور یہ خالد یوسف چودھری ہیں جن کے ساتھ یہ انسیڈنٹ پیش آیا. ویورز یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اور کسی دوست نے کہا ہوا تھا کہ یہ پیچھے آپ کے بیک گراؤنڈ ہے اس پہ اتنی شائن ہوتی ہے کہ آنکھیں جو ہیں وہ درد ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو آج میں نے بیک گراؤنڈ جی چینج کر دیا ہے ان تمام دوستوں کے لیے جنہیں دیکھنے میں تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا تھا. تو انشاءاللہ یہ کچھ دنوں میں کروما ہمارا آن ہو جائے گا. حالانکہ وہ پوری ایک ویڈیو وال ہے جس پہ آپ سکرین چلتے ہوئے دیکھتے ہیں, اینڈ دس از سمپلی اے بیک گراؤنڈ. لیکن انشاءاللہ اس کو ہم مزید بہتر بنائیں گے. اگر آپ اس سے خوش ہیں تو جی ہم آپ کی خوشی میں خوش ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.